22 سالہ شائستہ جو ہے 13 افراد کی جان لے لیتی ہے، اور یہ 13 کے 13 افراد اس کے اپنے فیملی ممبر ہوتے ہیں، جس میں اس کی ماں شامل ہے، باپ شامل ہے، بہن بھائی شامل ہیں، چچا شامل ہے، چچا کے بچے شامل ہیں۔ شائستہ کی والدہ اور جو امیر بخش ہے اس کی والدہ کی آپس میں نہیں بنتی۔ اب دونوں پلاننگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اب اپنے طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ پلاننگ ہو گئی۔ اب امیر بخش اپنے گھر گیا اور اپنے والد کو جا کے کہتا ہے، والدہ کو جا کے کہتا ہے کہ میں شائستہ کا کھیڑا چھڑ دیتا، ٹھیک ہے، تسی ان کے گھر جاؤ تو تسی جا کے انہوں نے کہہ دو کہ میں شادی نہیں کرنی، میں انہوں چھڑ دیتا ہے۔ اور کھانا کھاتی ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، تکلیف سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ماں تڑپ رہی ہے، باپ بہن بھائی چیخ رہے ہیں، طبیعت خراب ہو رہی ہے، چچا۔ شائستہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لڑکا لڑکی مان جاتے ہیں کہ یہ تمام تر لوگ ہماری شادی میں رکاوٹ تھے، یہ تمام تر لوگ ہماری محبت کے خلاف تھے، ہم لوگوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ پلاننگ کی اور ان کو زہر دے کر مار دیا۔ السلام علیکم جی، سندھ خیرپور کا یہ وقوع ہے جہاں پر 22 سالہ شائستہ جو ہے 13 افراد کی جان لے لیتی ہے، اور یہ 13 کے 13 افراد اس کے اپنے فیملی ممبر ہوتے ہیں، جس میں اس کی ماں شامل ہے، باپ شامل ہے، بہن بھائی شامل ہیں، چچا شامل ہے، چچا کے بچے شامل ہیں۔ اب ایسی کون سی پاور آ گئی تھی شائستہ میں، ایسا اس کے ساتھ کیا برا ہو گیا تھا کہ اس کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی تمام فیملی کو مرتا دیکھتی رہی لیکن کچھ بھی نہیں کیا۔ اب معاملہ ہے کیا، وقوع ہے کیا، اس کی ڈیٹیلز کی طرف چلتے ہیں۔ 2 فیملیز ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے گل بیگ جو سربراہ ہے گھر کا، اس کی بیوی ہے سلیحہ اور اس کی 6 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ اس کا چھوٹا بھائی ہے گل زبور، اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، یعنی ایک بھائی کے گھر میں 8 بچے ہیں اور دوسرے بھائی کے گھر میں 5 بچے ہیں۔ اب پہلے تو یہ دونوں بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ دونوں بھائیوں کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں، جو دونوں بھائیوں کی بیویاں آتی ہیں، اب بیویاں کے آنے کے بعد معاملات خراب ہونے لگ جاتے ہیں۔ دونوں بیویوں کی جو ہے آپس میں نہیں بنتی، یعنی کہ جیٹھانی اور دیورانی کی آپس میں نہیں بنتی ہے۔ دونوں بھائی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ روز کا فساد ہے، روز کی لڑائی ہے، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم لوگ علیحدہ ہو جاتے ہیں، تم علیحدہ ہو جاؤ، میں علیحدہ گھر لے لیتا ہوں، جوائنٹ فیملی میں ہم لوگوں کا اب سروائیور نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بچے بھی ہیں، تمہارے بھی بچے ہیں، تو چلو سکون سے علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل رہ جائیں۔ دونوں بھائیوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ فیصلہ جو ہوتا ہے، اور دونوں بھائی جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ گھر لے لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہی لیتے ہیں۔ اب دونوں بھائیوں کے بچوں کو پتہ ہے کہ ہماری فیملیز کی آپس میں نہیں بنتی ہیں۔ بڑے بچے جو ہیں وہ سمجھ رکھتے ہیں، اس ٹائم پر تو وہ سیم اختلافات رکھتے ہیں جو ان کی فیملیز کے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے جو ہیں اب وہ گلی میں کھیلتے کودتے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں۔ اب جو شائستہ ہے گل بیگ کی بیٹی ہے، اور جو امیر بخش ہے وہ گل زبور کا بیٹا ہے۔ یہ دونوں بچے بھی گلی میں کھیلتے ہیں، جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے، دوستی چلتی رہتی ہے۔ یہ بچپن سے دوستی شروع ہوئی اور یہ دوستی چلتے چلتے بڑے ہو کر پیار میں تبدیل ہو گئی۔ اب یہ پیار ایسا تھا کہ یہ بڑھتا ہی چلا گیا، محبت عشق کی ہر حد یہ کراس کر گئے دونوں بچے، دونوں لڑکا لڑکی کہیں گے نا، بچپن کی عمر سے اب یہ آگے آ گئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی اپنی فیملی کو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ باقاعدہ طور پر ہم دونوں کے رشتے کو ایکسیپٹ کریں اور ہماری شادی کر دیں۔ اب کیونکہ میں بتا چکی ہوں کہ دونوں فیملیز میں جو خواتین ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی، شائستہ کی والدہ اور جو امیر بخش ہے اس کی والدہ کی آپس میں نہیں بنتی۔ شائستہ اپنے گھر جا کر یہ بات کرتی ہے، فیصلہ کرتے ہیں کہ تم اپنے گھر بات کرو، میں اپنے گھر بات کرتی ہوں۔ شائستہ کہتی ہے کہ میں امیر بخش سے محبت کرتی ہوں، آپ لوگ میری شادی وہاں پہ کر دیں، وہ لوگ رشتہ لے کر آئیں گے، آپ لوگ ہاں کر دیجیے گا۔ لیکن اس کے گھر میں تو ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے، جیسے اس نے کسی اور ہی مخلوق کا نام لے لیا ہو شادی کے لیے، یا اس نے کوئی ایسا دنیا کا کام کرنے کو کہہ دیا ہو جو کہ شاید ناقابل برداشت ہو۔ ماں بھی تڑپ اٹھتی ہے، چیخ اٹھتی ہے، باپ بھی کہتا ہے یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ماں بھی کہتی ہے کہ جس عورت کے ساتھ میری ساری زندگی نہیں بنی، میں اپنی بیٹی کو اس گھر میں کس طرح سے رخصت کر دوں۔ خیر شائستہ ہار نہیں مانتی ہے، ایموشنلی بلیک میلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، کبھی کھانا پینا بند کر دیتی ہے، خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، دیکھتی ہے کہ گھر والوں پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ شائستہ ایک دن اپنی نبض کاٹ لیتی ہے، لہو لہان ہو جاتی ہے، گھر والے اس کو اٹھاتے ہیں، ہسپتال لے کر جاتے ہیں، ٹانکے وغیرہ لگتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بات ادھر کی ادھر ہی ہے، رشتے کی طرف وہ لوگ نہیں آتے۔ اب دونوں آپس میں رابطے میں ہیں، امیر بخش اور شائستہ۔
اب دونوں سوچتے ہیں کہ ہماری فیملیز نہیں مان رہی, وہاں پر امیر بخش کی فیملی بھی نہیں مان رہی, اس کی والدہ نے بھی طوفان برپا کر دیا کہ یہ تم نے کیا بات کر دی, یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا, نہ ہی ہم ایسا کبھی ہونے دیں گے. اب دونوں پلاننگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اب اپنے طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں. پلاننگ ہو گئی. اب امیر بخش اپنے گھر گیا اور اپنے والد کو جا کے کہتا ہے, والدہ کو جا کے کہتا ہے کہ میں شائستہ دا کھیڑا چھڑ دیتا, ٹھیک ہے, تسی ان دے گھر جاؤ تو تسی جا کے انہوں نے کہہ دو کہ میں شادی نہیں کرنی, میں انہوں چھڑ دیتا ہے, جدھر وہ چاہتے نہیں وہ شادی کر دے. اب اس کا والد اور والدہ بڑے خوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو تم نے بہترین فیصلہ کیا. اس نے کہا میں نہیں چاہتا اس فیملی میں مزید فساد ہو, مزید لڑائی جھگڑے ہو, آپ لوگ پہلے ہی ایک دوسرے سے بہت دور ہیں, تو ہمارے رشتے کی وجہ سے کوئی مزید فساد برپا ہو, اس لیے بہتر ہے کہ میں قدم پیچھے کر لیتا ہوں, آپ تایا کو جا کے کہیں وہ جہاں مرضی شائستہ کی شادی کر دیں. اب یہ پلاننگ کا حصہ ہے. زبور جو ہے, گل زبور, وہ جاتا ہے اپنے بھائی کے گھر, اس کے ساتھ اس کے بچے ہوتے ہیں, جا کے کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے ہم لوگوں کی لاج رکھ لی, میرا بیٹا نہیں اب تمہاری بیٹی کے راستے میں آئے گا, تم اپنی بیٹی کا جہاں رشتہ چاہو کر لو. خیر دونوں کے معاملات آپس میں طے پا جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ چلو یہ معاملہ یہیں پہ رفع دفع ہو گیا, اس نے کوئی مزید خرابیاں پیدا نہیں کی. اب پلاننگ تو ادھر کی ادھر ہی تھی. شائستہ کو کہا جاتا ہے کھانے کی تیاری کرو. شائستہ آٹا گوندتی ہے, سوکھے آٹے میں زہر ملا دیتی ہے, آٹا گوندتی ہے, روٹیاں پکاتی ہے, دسترخوان سجایا جاتا ہے, اور تمام فیملیز کے 13 افراد جس میں اس کی ماں شامل ہے, باپ شامل ہے, بہن بھائی شامل ہیں, چچا شامل ہے, چچا کے بچے شامل ہیں, بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. اور کھانا کھاتی ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے, تکلیف سے تڑپ رہے ہوتے ہیں, ماں تڑپ رہی ہے, باپ بہن بھائی چیخ رہے ہیں, طبیعت خراب ہو رہی ہے, چچا. شائستہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. شائستہ اتنی سٹرونگ ہو چکی ہے, اس کی آنکھوں پہ محبت کی ایسی پٹی پڑی ہوئی ہے, اس کو کوئی رشتہ نہیں نظر آ رہا, کچھ نہیں نظر آ رہا. عشق اس کے سر پر سوار ہے, امیر بخش کے سر پر سوار ہے, جس نے نہیں سوچا کہ میں اپنے والد کو ادھر بھیج رہا ہوں, میرے بہن بھائی جا رہے ہیں ادھر, وہاں پر میں نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے, وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, کیا ہوگا. خیر 13 کے 13 افراد وہیں پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں. محلے والا کوئی بندہ اٹھتا ہے, 15 پہ کال کرتا ہے کہ یہاں پر یہ وقوع ہوا ہے. پولیس آتی ہے, آ کر دیکھتی ہے کہ 13 کے 13 افراد ڈھیر ہو چکے ہیں. ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے, کوئی بھی نہیں بچتا, کوئی بھی افراد 13 میں سے نہیں بچتا. اب جو کراچی کا سی ایم ہے سندھ کا, وہ اس واقعے کا نوٹس لیتا ہے کہ ایک ہی گھر میں اتنا بڑا وقوع ہو گیا, 13 افراد جو ہیں وہ جان سے چلے گئے, ہوا کیا ہے. سندھ کے سی ایم کے نوٹس پر پولیس حرکت میں آتی ہے. 13 کے 13 افراد کا میڈیکل وغیرہ ہوتا ہے ان کا, اور جو میڈیکل کی رپورٹ آتی ہے اس میں آتا ہے کہ دودھ میں کوئی چیز شامل تھی, دودھ پیا ہے, دودھ کی وجہ سے طبیعت ناساز ہو گئی, دودھ کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا, جس کی وجہ سے 13 افراد جو ہیں دنیا سے چلے گئے. لیکن اب کیونکہ نوٹس لیا گیا تھا, کہا جاتا ہے دودھ کا پتہ کرو, دودھ کہاں سے آیا, کس نے بیچا, کون لے کر آیا, دودھ میں ایسا کیا تھا. اس کے بعد فرانسک ٹیم کے پاس سیمپل بھیجے جاتے ہیں, پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ چیز میڈیکل رپورٹ جو بتاتی ہے اس میں کلیئرلی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے روٹیاں کھائیں, روٹیوں میں کوئی ایسی چیز شامل تھی جن کی وجہ سے یہ لوگ جان سے گئے. پولیس شائستہ کو اریسٹ کرتی ہے, امیر بخش کو اریسٹ کرتی ہے, انویسٹیگیشن کرتی ہے. پہلے تو دونوں کے جو بیانات ہیں ان میں تضاد آتا ہے کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا ایسا کیا ہو گیا. اس کے بعد پولیس اپنے طریقے سے جب انویسٹیگیشن کرتی ہے تو دونوں لڑکا لڑکی مان جاتے ہیں کہ یہ تمام تر لوگ ہماری شادی میں رکاوٹ تھے, یہ تمام تر لوگ ہماری محبت کے خلاف تھے, ہم لوگوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ پلاننگ کی اور ان کو زہر دے کر مار دیا. یہ تھا سارا وقوع خیر پور کا. یہاں پر ایک پرسنل ایک رائے دینا چاہتی ہوں کہ جو بھی فیملیز جن میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں, جن میں اتنی زیادہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں, اور ان میں اس طرح کی کوئی رشتے کی بات ہو, آپ لوگ تحمل سے ٹھنڈے دماغ سے ایک بار یہ بات ضرور سوچ لیا کریں کہ یہ لڑکا لڑکی کا شرعی حق ہے. اگر شادی کرنا چاہتے ہیں مت تعلق رکھیں, شادی کر دیں, شاید آپ کے اختلافات بیٹی دینے یا بیٹی لینے سے ختم ہو جائیں, اس رشتے کی وجہ سے آپ لوگوں کے اختلافات ختم ہو جائیں. اس طرح کی نوعیت سے, اس طرح کے حالات سے بچنے کے لیے اتنا کڑوا گھونٹ بھر لینا چاہیے. یہ 13 افراد اب کبھی واپس نہیں آئیں گے. ایک ہنستا بستا گھر, اپنے اپنے گھر میں وہ لوگ ہنستے بستے تھے, لیکن اجڑ گیا, تباہ ہو گیا. اب بھی ان دونوں کی شادی تو ممکن نہیں جب تک یہ دونوں جیل میں ہیں. کتنی بڑی انہوں نے ہمت دکھائی, کتنی بڑی انہوں نے, یہ ہمت نہیں ہے, یہ ایک
ذلت ہے، یہ ایک بغیرتی ہے اور کچھ نہیں ہے. جس لڑکی کو یہ نظر نہیں آیا کہ اس کے ماں باپ ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے، وہ کل کو اپنے شوہر کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کر سکتی ہے. اجازت دیں، اللہ حافظ.